ذی الحج کا مہینہ آنے والا ہے۔ اسلامی سال کا آخری مہینہ آنے کو ہے۔ اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے اور انتہا ذی الحج سے ہوتی ہے۔ کیا معنی؟ سال کی ابتدا کا جو مہینہ ہے وہ بھی قربانی کا مہینہ ہے۔ سال کی جو انتہا ہو رہی ہے آخری مہینہ ذی الحج وہ بھی قربانی کا مہینہ ہے۔ جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی یاد آتی ہے، ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ جب ذی الحج کا مہینہ آتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ان کی مثال یاد آتی ہے۔ علماء کرام سے سنا ہے، اپنے اساتذہ سے یہ بات سنی ہے کہ ذی الحج کی پہلی تاریخ سے پہلے، توجہ کریں، ذی الحج کی پہلی تاریخ سے پہلے اپنے ناخن اور بال کاٹنے چاہیے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو حجاج کرام ہیں، جو حاجی حضرات ہیں، ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے۔
پھر قربانی کرنے والے بھی ایسا کریں، اور جو قربانی نہیں کرتے، جو حصہ نہیں ڈالتے، وہ بھی کر لیں، وہ بھی پہلی تاریخ سے پہلے اپنے ناخن وغیرہ بال وغیرہ کاٹ لیں۔ یہ اس وجہ سے جس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے اوپر برس رہی ہے، جو میدان میں لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہیں، جو رحمت ان کے اوپر برس رہی ہے، تو کچھ رحمت کی چیزیں ان کے اوپر بھی آئیں گے جو ان کے ساتھ مشاہدت کریں گے۔ تو اس پر اہتمام کریں کہ بھائی پہلی تاریخ سے پہلے، ابھی ایک دو دن ہے، ایک پہلی تاریخ سے پہلے اپنے ناخن وغیرہ کاٹ لیں۔ آئیے بات سمجھ لیں۔ جو آیت پڑھی، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ صالح بیٹا دے دے۔ توجہ کریں، الفاظ پر غور کریں، اور رب ہب لی، یا اللہ بیٹا دے دے۔ بیٹا کس سے مانگا؟ کیوں بیٹا کس سے مانگا؟ اللہ کی ذات سے۔ رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ صالح بیٹا دے دے۔ ہم کس سے مانگتے ہیں؟ ہم غیروں کے دروازے پر جاتے ہیں۔ انبیاء کرام ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگ رہے ہیں۔ یونس علیہ نبی علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکار رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کن الظالمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی ضرورت ہے، اولاد کی ضرورت ہے، 80 سال عمر ہو چکی ہے۔ کتنی؟ 80 سال عمر ہو چکی ہے، بیٹے سے محروم ہے، یا اللہ بیٹا دے دے۔ رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ صالح بیٹا دے دے۔ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگے آدمی، جو مانگنا ہو اللہ سے مانگے بس۔ کیا ضرورت ہے غیروں کے دروازے پر جانے کی؟ وہ غیر تو خود محتاج ہے۔ محتاج سے اگر کوئی مانگے تو کتنی غلطی ہے، پر وہ خود محتاج ہے، اس سے مانگو۔ جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو غنی ہے، آپ اسے مانگے۔ رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ صالح بیٹا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹا مانگا اللہ کی ذات سے، بیٹا پیدا ہوا حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام۔ اور یہ یاد رکھیے، یہ بات دل میں رہے آپ کے، جس سے محبت ہوتی ہے امتحان بھی اس میں آتا ہے۔ پوائنٹ ہے قاری صاحب، یاد کرنا، جس سے محبت ہوتی ہے امتحان بھی اسی میں آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امتحان اور محبت کس سے تھی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے محبت تھی، اور امتحان بھی کیسے آیا؟ 80 سال کے بعد بیٹا ہوا، اب حکم ہوا کہ اس کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر آیا، جنگل بیابان میں چھوڑ کر آیا۔ دوسرا امتحان آیا، چوری کے نیچے آ گئے۔ کتنا بڑا امتحان؟ حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام کی محبت تھی یوسف علیہ السلام سے، اور امتحان بھی یوسف میں آیا، امتحان بھی یوسف میں آیا۔ کیا مانا؟ کنان کے کنویں میں ڈالا گیا، پھینکا گیا، پھر بازار میں، مصر کی بازار میں بیچا گیا، پھر الزام لگایا گیا، امتحان آیا۔ جس سے محبت ہوتی ہے امتحان اسی میں آتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی محبت کا معاشرہ سب کے تو سبحان اللہ۔ امہات المومنین بی بی حمیرہ سے محبت، یہاں تک کہ بی بی عائشہ صدیقہ جہاں سے پانی پیتی تھی آپ وہاں سے پانی پیتے تھے۔
امتحان آیا. کیسا امتحان آیا؟ کیسا امتحان آیا؟ اما عائشہ صدیقہ پر الزام لگایا گیا، تہمت لگائی گئی. کیا عالم ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی تو صحابہ کرام کی مختلف نظریات سے، مختلف خیالات سے. کسی نے کہا کہ آپ مایوس کیوں ہو رہے ہیں؟ اما عائشہ صدیقہ اگر چلی گئی تو دوسری عورت آ جائے گی، دوسرے سے نکاح کر لے. آپ فکر نہ کریں، دوسری عورتیں آئیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ تو بتاؤ کہ اما عائشہ صدیقہ سے نکاح کس کی مرضی سے کیا تھا؟ کس کے مشورے سے نکاح کیا؟ کس کے مشورے سے نکاح کیا؟ کون؟ حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں. کس سے مشورے سے نکاح کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے میں نے گزشتہ جمعے پر آپ کو یہ بات بتائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے میں نے نکاح کیا اللہ کی مرضی سے نکاح کیا، جس کو نکاح کرایا وہ بھی اللہ کی مرضی سے نکاح کیا. تو حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ بھولے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بھولے نہیں ہے. نبی پاک ہو اس کی گھر والی پاک نہ ہو، پر میں نبی پاک تو اس کی گھر والی بھی پاک. سبھی جو نبی پاک تو اس کی گھر والی بھی پاک. جس سے محبت ہوتی ہے امتحان اسی میں آتا ہے. بس ختم. رب حبلی من الصالحین، یا اللہ صالح بیٹا دے دے. 80 سال کے بعد بیٹا ملا. کتنا؟ 80 سال کے بعد. توحید دیکھیے، اندازہ تو کرے. توحید کا سبق سکھا دیا، مانگا اللہ سے. اور بچپنا ہے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کا بچپنا ہے. جب تھوڑی سمجھ آتی ہے تو کہتے ہیں کہ میرا رب کون، میرا رب کون. ماں کے پیٹ میں تمہارا رب کون؟ تمہارا باپ. میرے باپ کا رب کون؟ آگے بات نہیں کیا، چپ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مشرک گھرانے میں پیدا کیا. مشرک گھرانے میں جہاں بتوں کی پوجا تو کی جاتی تھی، بت فروشی بھی کرتے تھے، بتوں کو بیچتے بھی تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی گھر میں پیدا ہوئے. اور بتا دیا امت کو، بتا دیا کہ مجاہد جو ہوتا ہے وہ بت فروش نہیں، بت شکن ہوتا ہے. تو بت شکن ہوتا ہے. جب بات نمرو اس کے باپ تک پہنچی، سمجھا بھائی، آذر تک پہنچی، تو آذر نے کیا کہا کہ رک جاؤ، اس بات سے رک جاؤ. اگر رکو گے نہیں، باز نہیں آؤ گے تو میں تمہیں ماروں گا، پتھروں سے مار. لأرجمنک، پتھروں سے مارا. توحید کی بات کو سن کر تکبر کرنا، گالی دینا مسلمان کی سیوا ہے. مسلمان کی سیوا نہیں. جب بڑے ہوئے بات نمرود تک پہنچی، نمرود کے دربار میں آئے تو فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو خالق اور مالک ہے. نمرود نے کہا کہ میں بھی خالق ہوں، میں بھی مالک ہوں. کیسے؟ پھانسی چڑھانے والا جو بندہ تھا پھانسی پر تھا اور اس پر موت واقع ہونی تھی، اس کو چھوڑ دیا. اور جو زندہ آدمی تھا راستے پر جانے اس کو قتل کر دیا. زندگی موت میرے ہاتھ میں ہے. نمرود نے کہا زندگی موت میرے ہاتھ میں ہے. وہ جو بندے کے قریب تھا اس کو چھوڑ دیا، اور جو وہ زندہ آدمی
راستے پر چلنے والوں کو قتل کر دیا، زندگی موت میرے ہاتھ میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ بے عقل ہے، اس سے بات سمجھی نہیں ہے، تو فرمایا میرا رب تو وہ ہے، ہاں میرا رب تو وہ ہے کہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، سبھی جو سبحان اللہ، میرا رب تو وہ ہے کہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال، تو رب ہے تو مغرب سے نکال۔ اب کیا ہوا؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر ہکا بکا ہو گیا، کافر حیران ہو گیا، اب کیا کہے؟ علماء کرام نے فرمایا کہ یہ کہہ سکتا تھا، یہ نمرود کہہ سکتا تھا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ میں مغرب سے سورج کو نکالتا ہوں، تمہارا رب میں مغرب سے نکالتا ہوں، میں مشرق سے نکالتا ہوں اور تمہارا رب مغرب سے نکال دے، یہ تو کہہ سکتا تھا نا۔ البات سمجھ آ رہی ہے؟ میں ایسا کرتا ہوں مشرق سے سورج کو نکالتا ہوں، مغرب میں غروب کرتا ہوں، اگر تمہارا رب ایسا کرے کہ مغرب سے سورج کو نکالے، کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ظالم کو سمجھ نہیں لیتا، تو ظالم کو سمجھ نہیں ملتی۔ درود شریف بلند اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بجز حب محمد کامل ایمان ہو نہیں سکتا، صرف خدا کے ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا۔ توحید کے بغیر چارہ ہی نہیں عزیزو۔ زندگی گزر گئی، نمازیں پڑھتے پڑھتے نماز زندگی گزر گئی، زکوٰۃ خیرات بھی دیتے ہیں، حج عمرہ بھی کرتے ہیں، پھر چڑھاوا بھی کرتے ہیں، پھر غیر کی باتیں بھی کرتے ہیں، بھائی وہ بھی تو ہے، وہ بھی تو ہے، اللہ بھی ہے، وہ بھی تو ہے، کہاں گئی مسلمان؟ توحید کہاں رہی عزیزو؟ غیر کو نفع نقصان کا مالک آپ نے سمجھا، توحید نہیں رہی۔ بس حضرت جعفر صادق چونہ رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، سادات کا گھرانہ ہے، کشتی پر سوار ہوئے، یاد کرنا، کشتی پر سوار ہوئے، کشتی والا جو تھا وہ ناخدا، کشتی چلانے والا وہ دہریا تھا۔ کیا تھا؟ دہریا، وہ جان ایسے چل رہا ہے، جان خود بخود چل رہا ہے، ایسے کوئی چلانے والا نہیں۔ کشتی والے نے کہا کہ جان خود بخود چلنے والا ہے، اور کشتی پر سوار حضرت جعفر صادق۔ تو حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ بتاؤ تم کشتی چلاتے ہو، زندگی کو تمہاری کشتی چلانے میں گزری ہے، اگر ایسا موقع آ جائے کشتی بیچ دریا میں آ گئی، طوفان کی زد میں آ گئی اور کشتی ٹکڑا ٹکڑا ہو گئی، تو کشتی ٹکڑا ٹکڑا ہو گئی۔ اب ایک بندہ ایسا ہے کہ اس کو لکڑی کا ایک تختہ مل گیا، کشتی تو ٹکڑا ٹکڑا گئی، کوئی کہاں گیا، کوئی مر گیا، کوئی کہاں گیا۔ اب ایک بندہ ایسا ہے کہ اس کو کشتی کا ایک ٹکڑا مل گیا، ایک تختہ مل گیا، یہ بتاؤ وہ کیا کرے گا؟ حضرت جعفر صادق فرما رہے کشتی والے کو، یہ بتاؤ تو جو کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے، یہ جہان ایسے چل رہا ہے، یہ بتاؤ یہ وہ امکان ہے، چانس ہے، وہ بچ سکتا ہے؟ کون فرما رہے ہیں؟ کون بات کر رہے ہیں؟ حضرت جعفر صادق۔ یہ تو بتاؤ چانس ہے وہ بچ سکتا ہے؟ تختہ اس کو مل گیا ہے، کبھی ڈوب رہا ہے، کبھی اوپر آ رہا ہے، کبھی اوپر، کہا امکان ہے شاید بچ جائے۔ کیا کہا؟ امکان ہے شاید بچ جائے۔ کس نے کہا؟ کشتی والے نے کہا کہ شاید بچ جائے، کہ شاید بچ جائے، یہ امکان ہے نا، یہی تو اللہ ہے۔
تو یہی تو اللہ ہے، زندگی کا آخری سہارا یہی تو اللہ کی ذات ہے۔ زندگی کا آخری سہارا یہی تو اللہ کی ذات ہے۔ تو کہتا ہے یہ جہان ایسے چل رہا ہے، زندگی کا آخری سہارا اللہ کی ذات ہے۔ یہ تو تم مانتے ہو نہ کبھی وہ بچ جائے، تختے پر جا کے سوار ہے، سمجھا نہیں؟ تختہ کبھی اندر جا رہا ہے کبھی اوپر جا رہا ہے، یہ تو تم مانتے ہو کہ امید ہے کہ بچ جائے، یہی تو اللہ کی ذات ہے۔ امام ابو حنیفہ، واقعات آپ کو معلوم ہے، عزیز علماء کرام نے آپ نے باتیں سنی، میں ان کا ادنا خادم ہوں، طالب و علم ہوں۔ زہریے سے مناظرہ ہوا، زہری نے کہا کہ جہان ایسے چل رہا ہے، کوئی کہے کہ جہان ایسے چل رہا ہے، زہریہ کہتے جہان ایسے چل رہا ہے، کوئی خالق اور مالک نہیں، خود بخود جہان چل رہا ہے۔ مناظرہ تھا جگہ پر، فلاں جگہ پر پہنچنا ہے، امام ابو حنیفہ جان بوجھ کر دیر سے پہنچے، تو جان بوجھ کر دیکھو ملا ہار گیا نا، وہ ملا مناظرہ ہار گیا، وقت پر نہیں پہنچا، تو جھوم رہا تھا، وہ جھوم رہا تھا، وقت پر نہیں پہنچا۔ جب امام ابو حنیفہ دیر سے پہنچے کہ مولا یہ تو بتا کہ دیر کیوں کر دی؟ کہا کہ جب میں دریا پہ آیا، توجہ کرے عزیزو، جب دریا پہ آیا تو دیکھا کہ درخت ہیں وہ خود بخود کٹ گئے ہیں، خود بخود کٹ گئے، خود بخود تختے بن گئے، اور خود بخود تختے بن کر خود بخود کشتی بن گئی، اس کشتی پر سوار ہو کر میں آیا ہوں۔ تو زہری نے کہا دیکھو امام کیا کہہ رہا ہے، ارے خود بخود یہ ہو سکتا ہے، خود بخود یہ درخت کٹ سکتا ہے، خود بخود کشتی بن سکتی ہے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ خود بخود نہیں بن سکتی، خود بخود درخت نہیں کر سکتا، تو خود بخود یہ جہان کیسے چلتا ہے؟ خود بخود یہ جہان کیسے چلتا ہے؟ اس کا جہان پالنے والا ہے، موجود ہے، وہ خالق اور مالک ہے۔ اس کا لنتا کہتا دہریہ تھا، روس کا رہنے والا، کہ نہیں کوئی نہیں ہے۔ جب مرنے لگا تو کہنے لگا مائی گاڈ، کیا کہنے لگا؟ مائی گاڈ، مائی گاڈ۔ ارے لوگوں نے کیا کہہ رہے ہو؟ مائی گاڈ، یا اللہ، یا اللہ، ساری زندگی تو نے اس کی مخالفت کی، کہا میں کیا کروں، بغیر میرے ارادے کے میرے زبان پر اللہ کا نام آ رہا ہے، یہ اللہ کی ذات ہے۔ درود شریف بلند اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان۔ مرج البحرین، دو دریا جو چل رہے ہیں ان کے بیچ میں ایک دھاگا ہے، ایک دیوار ہے، دو دریا کھارا ہے اور میٹھا ہے، ایک طرف کھارا ایک طرف میٹھا ہے، دو دریا چل رہے ہیں، ان کے درمیان ایک دیوار ہے جو دیکھنے میں نہیں آ رہی، اب یہاں سے پانی اٹھاؤ گے تو میٹھا، یہاں سے اٹھاؤ گے تو کھارا۔ یہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ حکیم اکثر فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، فرمایا سوات کی طرف جاؤ، سوات کے دریائے سوات میں 12 میل تک آپ دیکھو گے ایک طرف میٹھا پانی ایک طرف کھارا پانی ہے، ساتھ ساتھ چل رہے، ساتھ ساتھ۔ میٹھے کو یہ طاقت نہیں، ضرورت نہیں کہ کھارے میں آئے، کھارے کو طاقت نہیں کہ میری طرف۔ گنگا جمنا میں دیکھو، پوچھو ان ہندوؤں سے، الگ الگ کلر ہے، الگ الگ رنگ ہے، وہ گنگا جمنا میں نہیں آ رہا، سمجھا؟ وہ ہر ایک کے ساتھ الگ ہے۔ دور کیوں جائیں، ابراہیم حیدری جاؤ، میں خود ابراہیم حیدری گیا، کشتی والے سے پوچھا یہ تو بتاؤ میٹھا اور کھارا پانی کہاں دیکھا ہے تم نے؟
ये जो अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है, मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान, दरमियान दो दरियाओं के दरमियान एक दीवार है, क्या देखिए तुमने? वो किश्ती वाला कहने लगा, चलते चलते दरिया में आप जाएं, किश्ती के एक तरफ आप पानी उठाएंगे तो मीठा, दूसरी तरफ उठाएंगे तो खारा पानी। ये खुद हमने देखा है, वो कह रहा है, खुद हमने चखा है, पानी देखा है। ये कौन है? ये अल्लाह की जात है। रब्बे हबली मिन सालिहीन, या अल्लाह सालेह बेटा दे दे। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम 80 साल के हुए, 80 साल के बाद के हुए औलाद से महरूम है और औलाद मांग रहे हैं अल्लाह की जात से, या अल्लाह सालेह बेटा दे दे। और सालेह बेटा मिला, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिला, हजरत इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलाम। समझा नहीं? कुर्बानी के दिन आ रहे हैं अजीजों, बाकी वाक़यात इंशाअल्लाह अगले जुम्मे पर आएंगे। कुर्बानी के वाक़यात आ रहे हैं, हम कुर्बानी का महीना आ रहा है, ज़िलहज का महीना आ रहा है, और तैयारी कर लें अजीजों। अगर ताकत है तो आदमी जानवर ले ले, अगर ताकत नहीं तो हिस्सा डाल दे, कम अज कम हिस्सा डाल दे। मम वजद सायतन, जो हदीस पढ़ी आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मम वजद सायतन फलम युज़ह फला यक़रिबन्न मुसल्लाना। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुर्बानी के बावजूद, ताकत के बावजूद जो कुर्बानी न करे, मम वजद सायतन, ताकत भी है, कुर्बानी की ताकत भी है, जानवर लेने की ताकत भी है, फिर भी कुर्बानी न करे, मम वजद सायतन, कुशादगी भी है, उसके बावजूद कुर्बानी न करे, अल्फाज पर गौर करें, फला यक़रिबन्न मुसल्लाना, हमारे ईदगाह की तरफ लाए। महबूब मुस्तफ़ा का उनका फरमान है, वो हमारे मुसलमानों की ईदगाह की तरफ ना आए। और बहुत से अहबाब देखे गए हैं अजीजों, भाई एक ही घर में 3-4 बेटे हैं, रहते हैं, हर एक का अलग अलग कारोबार है, कहते भाई हम हिस्सा डाल रहे हैं, हिस्सा डाल रहे हैं। ये याद रखो, हर एक, अगर 3-4 बेटे हैं किसी घर में और हर एक की मिल्कियत में अलग अलग साहिब निसाब है, 7.5 तोला कीमत उसकी उसकी मिल्कियत में है, बैंक बैलेंस है, आज के लिहाज से 4-5 लाख तकरीबन, हर एक की बैंक बैलेंस अलग अलग है, तो चाहे कि एक घर में रह रहे हैं, हर एक के ऊपर अलग अलग हिस्सा होगा। तो हर एक के ऊपर अलग अलग, चाहे मियाँ बीवी है, मियाँ की अलग मिल्कियत है, बीवी की अलग मिल्कियत है, तो मियाँ के ऊपर अलग कुर्बानी है, बीवी के ऊपर अलग कुर्बानी। यार समझ में आएगी ना?